السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے محترم اور پیارے بھائی، آپ نے سوال پوچھا ہے تبلیغی جماعت اور فضائل اعمال کے متعلق۔ تو جی میرے پیارے بھائی، یہ میرے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے اور اس کے لکھنے والے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب دیوبندی، اور اسے پرنٹ کیا ہے کتب خانہ فیضی لاہور نے۔ میرے پیارے بھائی، فضائل اعمال جس کے اندر حکایات صحابہ، اسی طرح حکایات صحابہ کے بعد فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر اور فضائل رمضان وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں حکایات صحابہ میں مولوی محمد زکریہ صاحب لکھتے ہیں، ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں۔ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے لیے یہ خالی اوقات بہترین اور بابرکت مشغلے کے اندر گزر جائیں گے۔ تو زکریا صاحب نے خود فضائل اعمال کے اندر لکھ دیا کہ دماغی طور پر میں ڈسٹرب تھا اور ان دنوں میں میں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ میرے پاس جو فضائل اعمال موجود ہے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود، حکایات صحابہ، اس کے بعد پیارے بھائی اس کے اندر فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، اور آخر پر اس کے اندر موجود ہے فضائل رمضان۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ فضائل نماز میں سے میرے سامنے ہے، پیج نمبر 382۔ یہاں یہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا۔ بزرگ ظہر کی نماز میں مشغول تھے۔ بزرگ سے ملنے کے لیے ایک آدمی آیا اور بزرگ جو ہیں وہ نماز ظہر میں مشغول تھے۔ بزرگ کے انتظار میں آنے والا بیٹھ گیا۔ بزرگ نماز سے فارغ ہوئے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے، اور نماز عصر تک جو ہے وہ بزرگ صاحب نفل پڑھتے رہے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد نماز مغرب تک بزرگ صاحب جو تھے وہ دعا کے اندر مشغول ہو گئے۔ پھر نماز مغرب پڑھی، اور نماز مغرب پڑھنے کے بعد نماز عشاء تک بزرگ نفل پڑھنے کے اندر مشغول ہو گئے۔ آنے والا جس نے اس بزرگ سے ملاقات کرنی تھی وہ بیچارہ انتظار میں رہا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بزرگ پھر نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبح تک اسی کام میں مشغول رہے۔ صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور وظائف پڑھتے رہے۔ اسی طرح مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے استغفار اور توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں اس آنکھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو نیند سے نہیں برتی۔ تو میرے پیارے بھائی، اب یہاں کیا لکھا؟ ایک تو بزرگ اتنا وقت عبادت میں رہے اور مہمان کو یوں ذلیل کیا کہ نہ وہ واپس جا سکا، نہ اس سے ملاقات کی، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ مہمان کو یوں ذلیل کرنا اور مسلسل یوں نمازیں پڑھتے رہنا، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا یہ عمل ثابت ہے۔
میرے پیارے بھائی، اسی طرح یہ میرے سامنے یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں شیخ عبد الواحد مشہور صوفیاء میں ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو ورد وظائف چھوٹ گئے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہے، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک، لا الہ الا اللہ، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں۔ پیارے بھائی، اب دیکھیے کیا توہین کر دی کہ جوتیوں کے متعلق، کہ جوتیاں بھی تسبیح کر رہی تھی، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ اس کے بعد چند شوکیہ شعر پڑے۔ یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھا لی کہ رات کو نہیں سوؤں گا حتیٰ کہ 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ یہاں سے پہلا جھوٹ تو یہ انہوں نے چھوڑا کہ جوتیاں تسبیح کر رہی تھی۔ یہ اللہ کی تسبیح کی توہین ہے کہ اللہ کی تسبیح کے متعلق یہ کہنا کہ جوتیاں سبحان اللہ کہہ رہی تھی، جبکہ یہی جوتیاں واش روم اور باتھ روم کے اندر بھی جاتی ہیں۔ دوسری بات کہ لڑکیوں کے چکروں میں رات کو جاگنے کا درس دیا جا رہا ہے، اور جھوٹ کہ 40 برس تک عشاء کی نماز کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے، جبکہ یہ بھی کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی یاد رکھیے، میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کے میں آپ کو فوٹو بھی فضائل اعمال وغیرہ وغیرہ میں سے جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی اور مسلسل 15 برس تک لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے تک کی نوبت نہ آتی۔ تو میرے پیارے بھائی یہ بھی گھڑنتو اور جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح لکھتے ہیں جنید بغدادی سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے خواب میں ایک مرتبہ شیطان کو ننگا دیکھا، تو جنید بغدادی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کوئی آدمی ہے؟ آدمی تو وہ ہیں جو فلاں مسجد میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں میں اس مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پہ سر رکھے مراقبے میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اب پیارے بھائی یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ نمبر 1 انہوں نے جھوٹ یہ بولا کہ جو ان تبلیغیوں کی طرح اور بدعتیوں کی طرح مراقبے نہ کریں وہ سرے سے آدمی نہیں۔ نمبر 2 مراقبہ کرنا یہ بدعات میں ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ مراقبے میں ہم قبر والوں سے یا مردوں سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے، جیسے اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب ارواح ثلاثہ کے اندر لکھا۔ تیسری بات، جنید بغدادی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا، یعنی مراقبہ کرنے والوں کو اتنا غیب کا علم موجود تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ جنید بغدادی کو شیطان نے جو کچھ کہا تھا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی یہ فضائل اعمال میں موجود واقعہ، شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے یہ سنا جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو جہنم کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھی، خود کئی نصاب اپنے لیے پڑھے،
اور ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت جہنم کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے، یعنی سے جنت جہنم دکھائی جاتی ہے۔ مجھے اس قصے کے متعلق کچھ تردد تھا، شک تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو یعنی 70,000 پڑا ہوا لا الہ الا اللہ میں اس کی ماں کو بخش دوں۔ میں نے کہا کہ چلو تجربہ بھی ہو جائے گا، چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 جو اپنے لیے پڑے تھے ایک اس کی ماں کو بخش دیا۔ اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا چچا میری ماں جہنم کے عذاب سے ہٹ گئی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں مجھے اس قصے سے 2 فائدے ہوئے، ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار میں نے سنا، دوسرا مجھے تجربہ ہوا اور نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اب دیکھیے کشف کے نام پر غیر اللہ کو غیب کا علم دے دیا۔ یہاں 70,000 مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ گھڑنتو اور جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نوجوان کو کشف ہو گیا، اس نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ پیارے نبی کے معجزات کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے صوفیوں کو زمین پہ بیٹھے بیٹھے جنت جہنم دکھ جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا الرحیق المختوم۔ میرے پیارے بھائی، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ماں سوا کوئی بھی آسمان و زمین میں غیب نہیں جانتا، اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ جبکہ یہاں ان صوفیوں کا یہ حال ہے، جنت بھی دیکھتے ہیں جہنم بھی دیکھتے ہیں، جو جہنم میں اسے بھی دیکھتے ہیں، جو جنت میں اسے بھی دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی شرک و بدعت پر مبنی ایمان کو تباہ کرنے والا ایک واقعہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے اگر اپنے ایمان کو تباہ کرنا ہو، جیسے بارود بہت بڑی عمارت تباہ کر دیتا ہے، فضائل اعمال تبلیغی جماعت اور زکریا صاحب اور دیوبندی بریلویوں کے یہ جھوٹے من گھڑت گھڑنتو قصے ایسا ہے کہ جیسے کوئی اپنے ایمان کو بارود نصب کرنے والا ہو، یعنی ایمان کے لیے یہ دیوبندی بریلوی فضائل ذکر فضائل اعمال وغیرہ خود کش بمبار ہیں، اللہ سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ فضائل ذکر ہے، عبد الرحیم شاہ صاحب رائے پوری کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز استنجے کو نہیں جاتے، ہر جگہ انوار نظر آتے تھے، اور بھی سینکڑوں ہزاروں واقعات اس قسم کے موجود ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاخانہ بھی کرتے، پیشاب بھی کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک جگہ پر پاخانہ پیشاب کر رہے تھے، صحیح بخاری۔ اللہ کے پاک نبی کو تو پاخانہ بھی آتا، پیشاب بھی آتا، مگر ان دیوبندیوں کے بزرگوں کو کئی دن جو ہے وہ استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ انہیں انوار نظر آیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی جھوٹ اور گڑنتو واقعہ ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی یہ میرے سامنے ہے پھر فضائل اعمال۔ علامہ شعرانی نے میزان الکبریٰ میں لکھا امام ابو حنیفہ جب کسی شخص کو وضو کرتے دیکھتے تو اس پانی میں یعنی وضو کے پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، خلاف اولا ہے یا وغیرہ وغیرہ ہے۔ پھر اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ایک نوجوان کو وضو کرتا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بچہ چغلی نہیں کیا کرو، زنا نہیں کیا کرو، وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ گڑنتو اور حقیقت سے دور ہے۔
اسی طرح بے شمار واقعات میں سے ایک یہ واقعہ، شبلی فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ دیکھا ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کو ڈھیلے پتھر روڑے مار رہے ہیں، میں نے لڑکوں کو دھمکایا، لڑکے کہنے لگے کہ یہ شخص یوں کہتا ہے میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ میں اس کے قریب گیا، شبلی کہتا ہے میں اس نوجوان کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا، میں نے غور سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ میں نے کہا یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں۔ کہنے لگا کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ حال بنا رکھا اور اپنے قرب و بود کو مجھ پر بھٹکا رکھا، اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے، یعنی حضوری حاصل نہ رہے، تو میں درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر منہ موڑا اور شعر پڑھتا ہوا بھاگ گیا۔ اب فضائل اعمال والے نے کیا کہا کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، تو اس پہاڑ کو دیکھ، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو میرے پیارے بھائی اب دیکھیے زکریا مولوی نے کتنی بدعقیدگی پھیلائی کہ نوجوان جو پاگل مجنون بزرگ تھا وہ اللہ کو دیکھتا تھا، موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ کو دیکھ نہ پایا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو یہ اللو تلو کہاں سے اللہ کو دیکھنے لگے؟ پیارے نبی معراج سے آئے، آپ سے پوچھا گیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، صحیح بخاری۔ میرے پیارے بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھ پائے، نہ پیارے نبی نے اللہ کو دیکھا، اور فضائل اعمال والے نے گھڑنتو اور جھوٹ چھوڑا کہ وہ اللہ کو دیکھ لیا کرتے تھے نوجوان۔ اسی طرح لکھتے ہیں فضائل اعمال میں عبد العزیز دباغ، ابھی قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے جو کہ بالکل امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، امی کا معنی ان پڑھ تھے، مگر قرآن شریف کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بناتے اور کہتے تھے کہ متکلم بات کرنے والے کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہوتا ہے کس کا کلام ہے، قرآن ہے یا حدیث ہے، ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ یہ گھڑنتو چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوا زکریا صاحب کو کہ اب محدثین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود ہی معلوم ہوتا ہے کہ کیا حدیث ہے، کیا صحیح ہے، کیا قرآن ہے اور کیا ضعیف ہے اور کیا غلط ہے، جبکہ محدثین نے اس کے لیے محنتیں کی۔ ابھی قریب کے علامہ البانی رحمہ اللہ، زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ہزاروں محنتوں کے باوجود حدیث پر حکم لگایا اور اس میں بھی غلطی کا امکان، تو یہاں محدثین کے مقام کو گرانے کی کوشش کی گئی کہ یوں جھوٹ پھیلایا کہ بزرگوں کو سن کر ہی پتہ چل جاتا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل نہیں تھا۔ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ، 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھی ساری اور 15 برس تک لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طرح دیگر جھوٹ جو زکریا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیے ہیں، انہی میں سے میرے پیارے بھائی یہ میرے پاس موجود ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ فضائل حج ہے میرے ہاتھ میں، اور یہاں موجود تھی یہ فضائل درود۔ یہاں بھی بے شمار انہوں نے جھوٹ لکھے جن کا
کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے عین منافی ہے۔ مثال کے طور پر فضائل دروش شریف کے اندر لکھا زکریا صاحب نے، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، یعنی در حقیقت اللہ رب العالمین کے متعلق اتنا جھوٹا اور غلط بات کر دی کہ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، یعنی کہ بس انسان ہونے کا پردہ ہے، وگرنہ حقیقت میں اللہ ہے۔ اسی طرح واقعہ لکھتے ہیں، ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی شخص دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھا کہ عبدالرزاق محدث کو دیکھا، وہ حدیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس حدیث سن رہا ہے۔ مسجد کے کونے میں نوجوان گھٹنوں پر سر دے کر بیٹھا ہے۔ میں نے نوجوان سے کہا کہ تم حدیث کیوں نہیں سنتے؟ اس نے کہا کہ جو رزاق کے بندے سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہے جو خود رزاق سے حدیثیں سنتا ہے، یعنی لوگ عبدالرزاق محدث سے حدیثیں سن رہے ہیں، میں اللہ سے خود حدیثیں ڈائریکٹ سن رہا ہوں۔ یہاں پہلی بدعقیدگی یہ ہے کہ زکریا صاحب نے بتا دیا کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ زندہ رہے، اور یہی عقیدہ خیر سے نعوذ باللہ بریلویوں کا بھی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اس بزرگ نے کہا کہ میں رزاق سے سن رہا ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، جبکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہوتے ہیں اور اب بھی وہی کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اسی وجہ سے غلام مرزا قادیانی نے نبی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ پھر فضائل حج میں لکھتے ہیں زکریا صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، جو حصہ حضور کے بدن سے ملا ہے وہ کعبے سے افضل، عرش سے افضل، کرسی سے افضل، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل۔ یہاں بھی اللہ کی صفات میں اللہ کی صفات کو پیچھے کر دیا اور مخلوق کو آگے کر دیا ہے۔ پھر ایک واقعہ لکھتے ہیں کشف کے متعلق کہ بزرگوں کو جو ہے وہ کشف ہو جاتا ہے، یعنی غیب کے اوپر ان کو اطلاع ہوتی ہے، جبکہ یہ بھی سراسر میرے پیارے بھائی جھوٹ ہے۔ یہ چند واقعات تھے فضائل اعمال میں سے، فضائل حج میں سے، جن کا پیارے بھائی قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ کتابیں اور یہ جھوٹے قصے اینٹی قرآن و سنت ہیں۔ اس ساری تفصیل کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان کو پکڑے رہو۔ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج امت کیوں گمراہ ہوئی؟ کیوں یہ جھوٹے قصے سننے کے بعد ایمان کے اندر کوئی لرزش پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں یہ جھوٹے قصے سن کر کانوں پہ جو تک نہیں دکھتی کہ پڑھنے والے کو نہ اللہ کے قرآن کا علم نہ نبی کی حدیث کا علم ہے؟ جو شخص اللہ کا قرآن پڑھ لے، صحیح بخاری مسلم پڑھ لے، وہ فوراً یہ جھوٹے قصے سن کر چونک جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کو کتاب و سنت پر پیش کرتا ہے کہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج امت کی گمراہی کی وجہ اللہ کی قسم یہی ہے کہ امت نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن امت کو نہ عزت حاصل ہے، نہ عروج ہے، نہ امت کو جو ہے وہ ترقی حاصل ہے۔ مسلمان
ہر جگہ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں۔ کیوں میرے پیارے بھائی آج دعاؤں میں اثر نہیں رہا؟ کیوں آج جہاد کا وہ رزلٹ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ ہم نے دین کے ہر شعبے میں کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو پس پشت ڈال دیا۔ جن کاموں کا شریعت نے حکم نہیں دیا وہ کرنے لگ گئے، اور جن کا حکم دیا ان کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ کہ کتاب و سنت کو چھوڑا، بدعات اور خرافات کو اختیار کیا۔ میں اللہ کے لیے یہی کہوں گا، اللہ کا قرآن برکت کے لیے استعمال مت کیجیے، نبی کی حدیث برکت کے لیے استعمال مت کیجیے صرف، بلکہ اللہ کے قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، صحیح بخاری مسلم ترجمے سے پڑھیے۔ جس نے صحیح بخاری مسلم اور اللہ کے قرآن کو با ترجمہ پڑھ لیا، انشاءاللہ اللہ عرش والے نے چاہا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو بیان کرنے، عمل کرنے، اس کو عام کرنے، بدعات سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔